اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب صدق الله مولانا العلي العظيم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے احکامات بیان فرماتے ہیں تو احکامات بیان کرنے کے بعد آخرت کا کوئی ذکر یا پچھلی امتوں کی فرمانبرداری یا نافرمانی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ احکامات پر عمل کرنے کے لیے آخرت کی فکر پیدا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے احکام آپ نے پچھلی آیت میں سنے، بیان کرنے کے بعد اب آخرت کے کچھ مناظر اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محشر کے ہولناک دن میں جب خدائے قہار کی شان جلال کے عالم میں ظاہر ہوگی اور اکابر اور اصاغر کسی کو ہوش نہ رہے گا، اولو العزم بڑے بڑے پیغمبر کی زبان پر بھی اس وقت یا رب نفسی کے الفاظ ہوں گے، اور حق تعالی جل مجدہ کا جلالت شان عروج پر ہوگا، اور انبیاء بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین شافع محشر کے طفیل سب کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت فرمائیں گے، تب کچھ عرض کرنے کی جرأت ہوگی۔ تو اگرچہ قیامت میں یا قیامت کے دن اولین و آخرین جنات و انسان ایک میدان میں کھڑے ہوں گے اور سب سے ان کے عمر بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع فرمائیں گے، وہ دن کیسا ہولناک دن ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جمع کرنے کا ذکر فرمایا۔ مراد یہ ہے کہ جمع تو سارے عالم کے اولین اور آخرین کیے جائیں گے، مگر سب سے پہلے جمع کیے جانے کے بعد سوال سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا؟ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کہ جب آپ نے دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو آپ کی امتوں نے، اے رسولو آپ کی امتوں نے کیا جواب دیا؟ ماذا اجبتم، اپنی اپنی امتوں کو اللہ کے دین کے متعلق اللہ کے ایک ایک حکم کی طرف بلایا، تو ان لوگوں نے ان کا رد عمل کیا تھا؟ احکام پر عمل کیا، آپ کی وعد و نصیحت سے اثر لیا۔ اس سوال کے مخاطب اگرچہ انبیاء ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے انبیاء کے متعلق اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو در حقیقت سنانا ان کی امتوں کو ہوتا ہے۔ مخاطب اگرچہ انبیاء ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا طرز یہ ہے کہ سنانا ان کی امتوں کو ہوتا ہے کہ جو نیک یا بد اعمال میں مشغول ہیں۔ چنانچہ ان کی شہادت، ان کی گواہی سب سے پہلے
اعمال کے متعلق انبیاء سے لی جائے گی کہ آپ کی امتیں کیا کر کے آئی ہیں۔ انبیاء کا جواب کیا ہوگا؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا یہاں تمام رسولوں کی طرف سے ایک ہی جواب ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یہ صریح دلیل ہے اس بات کی کہ جس طرح کا علم اللہ کا ہے غیب کے متعلق، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم غیب نہیں دیا، تبھی تو جواب دے رہے ہیں لا علم لنا، ہمیں نہیں معلوم۔ یعنی اگر ہم نے کسی کو دین کی دعوت دی، اس نے ہماری دعوت کو، اللہ کے احکامات کو، وعد و نصیحت کو قبول کر لیا تو ایک تو ظاہری اعتبار سے کیا ہے، ہم اتنے ہی کے مکلف ہیں کہ اگر کوئی اپنے ایمان کے اظہار کرے تو ہمیں ایمان اس کو مسلمان تسلیم کرنا ہے، لیکن باطن کا حال تو ہے اللہ آپ جانتے ہیں کہ وہ دل سے ہوا ہے یا دل سے نہیں ہوا۔ یعنی انبیاء نے اس بات کا اظہار فرمایا یا فرمائیں گے کہ ہم نے تو ظاہر پر عمل کیا، باطن کا حال تو اے اللہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے اس آیت کے تحت لکھا کہ یہ تو جواب رہے گا، اس لیے کہ انبیاء ان لوگوں کے متعلق بھی فرما رہے ہیں کہ جو ان کے بعد آئے، یعنی انبیاء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو امتی ان کے بعد پیدا ہو رہا ہے، تو انبیاء فرمائیں گے کہ ہمیں ان کے ہماری وفات کے بعد ہمیں ہمارے ماننے اور نہ ماننے والوں کا حال نہیں معلوم ہے، جو چیز ہماری نظروں سے غائب رہی اے اللہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، آپ سب سے زیادہ پوشیدہ باتوں کے جاننے والے ہیں۔ الغرض یہاں مقصود آیت کا یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، یقین رکھو یہ قرآن کا بنیادی عقیدہ ہے کہ سب اولین و آخرین جمع کیے جائیں گے، ہر ایک سے اس کے اعمال کا اللہ تعالی محاسبہ فرمائیں گے، چاہے وہ اعمال ظاہری ہو یا باطنی ہو، تفتیش ہوگی۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ توجہ آخرت میں اعمال کے محاسبے کی طرف دلاتے ہیں تاکہ احکام کی مخالفت سے باز آیا جائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے اور اس سے باز رہا جائے، اخلاص کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ احکامات کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ نے یہاں بھی اس آیت میں اسی مضمون کو بیان فرمایا۔ ایک بہت بنیادی بات جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انبیاء کو علم غیب اس طرح کا نہیں ہے جیسے اللہ کو ہے۔ وہ قیامت کے دن منع فرمائیں گے کہ اے اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہماری امتوں نے فرما برداری کی یا نافرمانی کی، آپ غیب کی باتوں کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کے چھپے ہوئے حالات اور ظاہری حالات کا علم اللہ ہی کو ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ مخاطب وہ دن یاد کرو جب اللہ تعالی تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا اور کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا،
یعنی اللہ کے احکامات تم نے پہنچائے۔ امتیوں نے کیا جواب دیا؟ انبیاء کا جواب ہوگا قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم اے اللہ آپ ہی کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔